یہ بچوں کے ذوق کے لیے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز ان کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہی ایکٹیویٹیز کے اندر ایک چیز فن تقریر ہے، چاہے عربی ہو یا پھر اردو کے اندر ہو، تو اسی چیز کو اظہار کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اردو میں تقریر پیش کرنے کے لیے اسی مدرسے کے حفظ کے طالب علم حافظ ابو محظورہ صاحب کو، تو وہ تشریف لائیں اور اردو کے اندر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین مجلس، وہ چراغ جو صدیوں کے اندھیروں میں جلتا رہا، وہ صدا جو وقت کے شور میں بھی خاموش نہ ہوئی، وہ قلعہ جو فتنوں کی یلغار میں مسمار نہ ہوا، اس چراغ، اس صدا، اس قلعے کا نام ہے مدرسہ۔ اور مدرسہ محض اینٹ، پتھر اور کمروں کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایمان کی آبیاری گاہ ہے، یہ کردار کی تربیت گاہ ہے، یہ وہ کارخانہ ہے جہاں ضمیر بنتے ہیں، فقیر تیار ہوتے ہیں اور زمانے کو شکست دینے والے انسان کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور معزز سامعین، یہ ستارے آسمانی ملت پر مدارس روشن کرتے ہیں۔ مدارس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب تاتاریوں کی تلواریں چمک رہی تھی، جب صلیبی یلغار نے مشرق کو لرزا دیا تھا، جب فکری فتنوں نے ایمان کو متزلزل کرنا چاہا، تو ان ہر دور میں مدرسہ ڈٹا رہا، قوم کو تھامے، قرآن کو سینے سے لگائے اور سنت کا مشعل بنا کر۔ یہ مدارس ہی تھے جنہوں نے امام ابو حنیفہ جیسے فقیر دیے، امام بخاری جیسے حدیث پیدا کیے، امام غزالی جیسے مفکر عطا کیے۔ اگر مدارس نہ ہوتے تو نہ فقہ محفوظ رہتی، نہ حدیث، نہ تفسیر، نہ شریعت کی روشنوار۔ آج کے دور میں اخلاق سستے ہو چکے ہیں، زمین گروی رکھ دیے گئے ہیں اور علم محض روزگار کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس وقت مدرسہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم عبادت ہے، کہ علم ذمہ داری ہے، کہ علم اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ مدرسہ وہ واحد ادارہ ہے جو طالب علم کو صرف کمانا نہیں سکھاتا بلکہ جھکنا بھی سکھاتا ہے، وہ اسے صرف زبان نہیں دیتا بلکہ ضبط بھی سکھاتا ہے، وہ اسے صرف منبر نہیں دیتا بلکہ محراب سے بھی جوڑتا ہے۔ اور آج اگر کوئی پوچھے مدارس کی کیا ضرورت ہے تو ہم پورے یقین سے کہیں گے، جب تک قرآن ہے مدارس کی ضرورت ہے، جب تک حدیث ہے مدارس کی ضرورت ہے، جب تک سنت ہے مدارس کی ضرورت ہے، اور جب تک اس امت کو ایماندار قیادت، بااخلاق معاشرہ اور اللہ سے جڑا ہوا انسان چاہیے، تب تک مدارس ناگزیر ہے۔ آخر میں یہی عرض کروں گا، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی نصاب رہے گا تو زندگی ہوگی۔ اے مدارس کا احترام کریں، مدارس کا ساتھ دیں اور مدارس کے پیغام کو اپنے گھروں، اپنے معاشرے اور اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ اللہ میں مدارس کی قدر کرنے اور ان کے فیض سے جڑنے اور ان کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا